اور اگلے ہمارے مہمان عالم اسلام کے نامور اسکالر، سب حضرات ان کو جانتے ہیں، وہ آج گفتگو فرمائیں گے تحذیر الناس، دیوبندیوں کا جو اثر، قادیانیوں کی حمایت کے لیے جو کام ہوا ان سے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی پوچھتے ہیں، مساجد میں بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا حرج ہے کہ اگر ہم دیوبندیوں کے پیچھے اگر جا کر نماز پڑھ لیں، کیا حرج ہے کہ ہم ان کو فالو کر لیں؟ پھر کچھ لوگ جنہوں نے تھوڑا سا جان لیا دیوبندیوں کے بارے میں، تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جی یہ دو گروہ ہیں، حیاتی بھی ہیں، مماتی بھی ہیں، تو اگر ہم حیاتی کے پیچھے پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا حرج ہے؟ مماتی کے پیچھے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ تو آئیے آج ہم حضرت علامہ مفتی شمس الہدا صاحب مصباحی سے تحذیر الناس کہ جو کام انہوں نے کیے، منفی نیگیٹو پروپیگنڈا جو حمایت ہوئی قادیانیوں کی، اس پہ گفتگو فرمانے کے لیے حضرت علامہ مفتی شمس الہدا صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ویلکم کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ مکمل فرما دیجیے گا، آپ کی نوازش ہوگی، فرما دیجیے گا، آپ کی نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ المکرمین عندہ وعلى سائر التابعین النہجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رواہ الترمذی فی جامعہ والامام احمد فی مسندہ، وقال الامام المحدث الجلیل الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے اناؤنسر صاحب نے تو خود ہی عقیدہ بتا دیا ہے، میں صرف اتنا کہتا ہوں الجواب صحیح۔ اب میں جا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے حکم دیا ہے کہ 10 منٹ، تو انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے۔ میں عزیز مکرم ہمدرد اہل سنت محبم امام عادل شہزاد صاحب کو اور ان کے جتنے مقتدی ہیں امام کے، ان سب کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ چند مہینے میں اس عنوان پر 2 پروگرام کیے، خدا کرے کہ یو کے مختلف علاقوں میں اس کا اہتمام ہو۔ مگر میرے احباب، تھوڑی سی تو گفتگو میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ عرض آپ سے کرتا ہوں، ہمارے بعض احباب کاہیں بلیو عقیدے کے معاملے میں کیوں کہیں لوچ پوچھ ہونے لگتے ہیں۔ سوچا کون ہے؟ یہ ہمارے علاقے والا ہے، یہ کون ہے ذرا برادری والا ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں ہمارا جہاں ہم پڑھے ہیں اس ادارے سے تعلق۔ ارے یار، قرآن پاک میں جن کو صراحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے شدید ترین دشمن جو ہیں
مصطفیٰ کریم پڑوس کی وجہ سے ان کو بھی گفٹ دیا کرتے تھے. یہ حیثیت دوسری ہے، لیکن بلیو کے معاملے میں ذرا تھوڑا ٹائٹ رہو بھائی، اس کا ذرا خیال رہے. اب سنو، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ختم نبوت سے متعلق کہ رسالت و نبوت سب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی نبی. لا نبی بعدی پر بعض لوگوں نے کہا لا نبی بعدی نا تو رسول ہو جائے تب، مگر اس حدیث پاک نے تو صراحت کے ساتھ سارے راستے سب کلوز کر دیے ہیں. یہ اور بات رہی کہ جو رسول ہوگا تو نبی ضرور ہوگا، تو جب لا نبی بعدی ہے تو وہیں پر رسالت کا بھی انتفاع ہو گیا ہے نا نظامی صاحب. جہاں عموم ختم ہو جاتا ہے نا تو خصوص بھی اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. اس عقیدے پر مور دن 200 احادیث کریمہ ہیں. اتنا سولڈ عقیدہ یہ ہے. قرآن پاک کی نص قطعی جو ہے خاتم النبیین، قرآن کس پر نازل ہوا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے جب جبریل امین نے تلاوت کی حروف مقطعات کی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا فہم دو، میں نے سمجھ لیا. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو کچھ نہیں سمجھا. فرمایا راز ہے راز ہی میں رہنے دو، ہر کوئی رازداں نہیں ہوتا. وہ مصطفیٰ کریم خود خاتم النبیین کا مفہوم خود واضح فرما رہے ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. زمانے کے اعتبار سے میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہی مطلب ہے. آقا کریم نے خود مطلب بتا دیا ہے. اب ہم کو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کا مطلب بتائیے مطلب نہ. پھر اسی معنی پر صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، ائمہ دین کا اجتماع، مجتہدین کا اجماع، اجماع قطعی، یہاں تک کہ ہمارے ائمہ نے فرمایا مصطفیٰ کریم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہے. یہ ضروریات دین سے ہے. اس میں ابھی آپ نے دیکھا نا علامہ ارشد مصباحی نے جو اعلیٰ حضرت کا وہ کی عبارت جو پڑھی، صرف یہ نہیں کہ منکر ہو، شک بھی کرے، وہم بھی آئے تو وہ بھی خارج از ایمان. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ تحذیر الناس جو کتاب ہے اس نے تو وہ گند پھیلایا ہے کہ آج تک مرزائی لوگ اپنے ٹیلی ویژن پر سوشل میڈیا میں مکمل اس کو پروف کے طور پر پیش کر رہے ہیں. امام شاہ احمد نورانی نے جب اس پر معاملہ چلایا تھا اس کتاب کو وہاں بھی پیش کیا تھا. ان مرزائیوں نے فرمایا یہ کس کی کتاب پیش کر رہے ہو؟ اس کی وجہ سے ہم تو اس کو بھی اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. بتاؤ اور اے میرے احباب، جب اس کا مفہوم لوگ پلٹنے لگے تو ان پلٹنے والوں میں سر فہرست ہے تحذیر الناس. کیا اس میں لکھا؟ آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے. لکھا کیا کہ خاتم النبیین کا معنی زمانے کے اعتبار سے آخری نبی. یہ تو عوام کا خیال ہے. تقدم و تاخر زمانے میں کیا فضیلت ہے؟ یہ تو عوام کا خیال ہے. بالفرض
نبی کے زمانے میں ان کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. بعض چونچوں کے مربع لوگ جو ہماری صفوں میں شمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت بالفرض ہے نا. میں نے کہا غنیمت ہے کہ دعا سے سمجھ رہے ہو اور کسی لفظ سے نہیں سمجھ رہے ہو. ارے بھئی سیاق و سباق نے تو واضح کر دیا کہ یہ فرض بمانا فرض محال نہیں ہے، یہ فرض بمانا تجویز عقلی ہے. اس لیے کہ اس نے صاف کر دیا ہے کہ عوام کا یہ خیال ہے کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر عوام کا خیال ہے. یعنی گویا کہ مصطفیٰ کریم نے جو مطلب بنایا معاذ اللہ وہ عوام میں سے ہو گئے. صحابہ، تابعین، ائمہ دین، مجتہدین یہ عوام میں سے ہیں. آپ غور کرو میرے احباب، اس لیے اس بالفرض سے معاملہ کچھ بننے اڑنے والا نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے میرے احباب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جو ابھی آپ نے سنا نا کہ حیاتی ہے مماتی ہے. ارے بھائی وہ حیاتی مماتی دونوں ختم نبوت کے عقیدے میں تحذیر الناس کے اگر فالوور ہیں تو سب مماتی ہیں، وہ حیاتی بھی مماتی ہیں. یہ عقیدہ تو ان کا جا چکا ہے. یہ ہے بنیادی معاملہ. اور تحذیر الناس والوں میں سب سے بڑا ان کا مفتی کہیے یا جو کچھ کہیے اس علاقے کا، ہم تو کوفہ میں ہیں، میرے پاس آیا. بات تو ان تک بھی پہنچے گی. کچھ ایسی بات کیا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بتاؤں. میں نے کہا ارے بھائی آپ کی تعریف کیا؟ میں نے کہا تحذیر الناس والے ہو؟ کہا مفتی صاحب اس پہ تو بہت سارے مناظرے ہوئے. میں نے کہا کیا ہوئے؟ وہ مجھے نہیں، مجھ تو آپ تو بڑی شخصیت ہے بھائی، آپ مجھے بتاؤ کہ یہ مطلب بتایا ہے ختم نبوت کا انکار ہے کہ نہیں صراحتاً؟ اب بتاؤ اس کے بعد کوئی اگر یہ لکھے کہ یہ تحذیر الناس ایسی کتاب ہے کہ بار بار پڑھو تو نیا لطف آتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی کیئرفل ہونا ضروری ہے. لوچ پوچ نہیں. یہ عقیدہ ختم نبوت صرف ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کرنے سے نہیں کام چلتا ہے. اس اندر والے کو ذرا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہلکا رہے گا تو بھی چلے گا. میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم. بارک اللہ بکم. اللہ تعالیٰ سب کو سولیڈ عقیدے میں قائم رکھے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.